بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا جو یہ تسبیح پڑھے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصہ میں نازل فرمائی۔ یہ کلام پاک ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا بلکہ 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام جنس و انس کی ہدایت اور رہنمائی کے مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا کہ جن کی تلاوت اور وظائف کر کے انسان اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے، اور اس کلام میں موجود مختلف صورتوں، آیات اور حوالہ جات سے اپنی مشکلات اور تنگ دستیوں کو دور کرنے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وظیفہ اور ذکر کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے، اس لیے انسان سکون قلب کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادات اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے خود کو تر و تازہ اور پرسکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین، جنات اور مختلف قسم کی دیگر مخلوقات سے محفوظ رہنے کے لیے بھی مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا ہے، حتیٰ کہ انسان کے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات متعارف کرائی جو اسی کلام پاک کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا تعارف بھی اسی کلام پاک کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا، جس کے ذریعے لوگ اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا جان کر اسی کو قادر مان کر اس کی عبادت کرتے چلے آتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا آج کا وظیفہ بھی ایک ایسی صورت کی آیات کا وظیفہ ہے کہ جن کلمات کو پڑھنے سے ثواب تو ملے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب بھی ملتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی اس صورت کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے حساب و کتاب ثواب عطا فرماتا ہے، اس کی دنیا و آخرت سنور جاتی ہے، اس کی مشکلات ختم کر دی جاتی ہیں اور اس کی خواہشات کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے یا ان آیات سے متعارف کرانے سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا مختصر تعارف بیان کرتے ہیں۔ قرآن میں صرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان، جن، فرشتے کا کلام اس میں شامل نہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے خود ہی کلام اللہ یا آیات اللہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تاکہ وہ کلام اللہ کو سن لے۔ وہ اللہ کے آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح غیر مخلوق ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں رزق دیا، اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز ضائع نہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت قرآن پر ثواب کی بشارت یوں ارشاد فرمائی، جو شخص قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ علم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جنہیں حج کرنے کا شوق ہے، لیکن وہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنا مال نہیں، اتنی دولت، اتنا پیسہ نہیں کہ وہ حج کر سکیں۔ اور دوسرا، اللہ جسے چاہتا ہے وہی حج اور عمرہ کرتا ہے، یعنی اگر پیسہ ہے بھی، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو وہ بندہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتا۔ تو آج آپ کو جو کلمات پڑھنے کے بارے میں بتائیں گے، اگر آپ وہ کلمات، وہ آیات پڑھ لیتے ہیں، آپ کو پورے 1,00,000 حج کے برابر ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ دن رات مکمل قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے، یعنی چند ایک صورتیں پڑھ لیں یا کوئی آیات پڑھ لیں لیکن پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو یہ وہ آیات ہیں جن کو پڑھنے سے آپ کا حج بھی ہو جائے گا
اور آپ کے قرآن پاک بھی ختم ہوں گے۔ تو ناظرین، جس صورت کی یہ آیات ہیں، اس صورت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس صورت کی تلاوت کرے گا خدا اس کے عیب چھپائے گا، اسے خوف کی حالت اور حساب و کتاب کے موقع پر پریشانی میں آرام و سکون بخشے گا۔ تو وہ آیات ہیں پارہ نمبر 25 سورۃ جاثیہ کی آخری 2 آیات ہیں جن کو پڑھنے سے 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن کے برابر پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو وہ آیات ہیں پارہ نمبر 25 سورۃ جاثیہ کی آخری 2 آیات ہیں جن کو پڑھنے سے 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک کے برابر پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سورۃ جاثیہ قرآن کی 25ویں سپارے میں واقع 45ویں سورت ہے جو مکی صورتوں کا حصہ ہے۔ جاثیہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے معنی میں ہے۔ 28ویں آیت میں قیامت کے دن امتوں کے گھٹنوں کے بل جھکنے اور انہیں ان کے اعمال نامہ دینے کے ذکر کی وجہ سے اس کا نام جاثیہ رکھا گیا ہے۔ صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والے سے رب کی ذات اتنا خوش ہو جاتی ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی تمام رکاوٹیں بندشیں دور فرما دو۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے خوش ہو جائے، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے، تو یہ خاص وظیفہ اور ساتھ میں ایک دعا بھی آپ کو بتاؤں گا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے وظیفے کی صحیح طرح سے سمجھ آ جائے۔ تو محترم ناظرین، اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے۔ رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی نسلوں کو آباد فرما دیتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان اور مجرب ہے، اور اللہ کا کرشمہ خود دیکھو گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کے کرم نوازیاں شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ وظائف کا بادشاہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ کی آپ کے اوپر رحمت ہوگی، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی طرح کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار چل نہیں رہا، گھر میں جو بھی بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے سے یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کے جو بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ٹوٹ جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ جو بھی آپ کے مقصد ہیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، وہ پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے جو بھی آپ کام کرتے ہو وہ صحیح نہیں ہوتا، آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، آپ کسی کام میں لگے ہوں، اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کی آپ کے اوپر بندش، رکاوٹ، نظر اور حسد سب دور ہو جائے گا، اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا۔ آج صرف ایک تسبیح پڑھیں، اور اس تسبیح کو آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے، اور اس نایاب وظیفے کی برکت سے آپ کے ہاتھوں میں دولت ہوگی، آپ کے ہاتھوں میں پیسہ ہوگا، انشاءاللہ دیکھ لینا غیب سے آپ کے لیے دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ جو تسبیح ہے اس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ ہستی ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جسے کوئی گمان نہ چھو سکا، تعریف کرنے والے اس کی تعریف سے عاجز رہے، نہ حادثات اسے بدل سکے، اسے زمانے کی بے باتی کا کوئی خوف نہیں، پہاڑوں کے وزن اور سمندروں کی پیمائش کا علم اس کے پاس ہے، بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے عدد سے خبر ہے، کسی پر رات کی ظلمت اور دن کی روشنی میں سب جانتا ہے، اس پر آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، زمین کی گہرائی،
سمندر کی گہرائی اور پہاڑوں کی چوٹی اور پہاڑ کی چوٹی پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ ہر چیز کو اس کی تمام تفاصیر کے ساتھ جانتا ہے۔ آپ آہستہ سے بولیں یا زور سے، وہ آپ کے اندر چھپے تمام بھیدوں سے باخبر ہے۔ وہ تمہارے سانس کو نکلتے اور اترتے ہوئے دیکھتا ہے، رگوں میں چلنے والے خون کی آواز سنتا ہے، پتے کے ٹوٹنے اور زمین پر اس کے گرتے وقت آواز کو سنتا ہے، زمین کے اندر اس کے نیچے چلنے والے کیڑوں کی آواز کو سنتا ہے، سمندر کی تہہ میں چلنے والی مچھلی کی آواز سنتا ہے، بحر و بر میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ وہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، رب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں اس واقعے کا بیان ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان فرما رہے تھے، اس وقت آپ کی کیفیت یہ تھی، آپ کا جسم ہل رہا تھا اور دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ زمین پر گر پڑیں گے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت کہتے ہیں۔ یہ معرفت انسان کے اندر ایک پہنچال کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ یہ کیفیت اللہ کو دیکھے بغیر دیکھ لینا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ اس عظیم کائنات جس کا ہم ایک بہت ہی چھوٹا قطرہ ہیں، ہمیں ایک ہی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور وہ ہے عبادت اور صرف عبادت۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد حیات نہیں۔ بے شک وسائل و ذرائع ہوں، اللہ کے خزانوں میں کسی کمی کو پورا کرنے کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا گیا، اور نہ اللہ رب العزت کا کوئی کام اٹک گیا جس کی وجہ سے انسان کی خلقت ضروری تھی۔ انسانی خلقت کا واحد مقصد صرف عبادت ہے۔ انسان سے اس خدائے سبو قدوس کی صرف عبادت مطلوب ہے، اس لیے صبح و شام اسے یاد کرو۔ یہی انسانیت کی معراج و امتیاز ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو ساری دنیا اس کی غلام ہو جاتی ہے، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، پھر اس انسان کے دشمن اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں، اس کے دوست اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں۔ جس نے اللہ کے دوست کو تکلیف پہنچائی، وہ قادر مطلق اس سے اعلان جنگ کر لیتا ہے۔ اللہ کا تو ہو کر تو دیکھیے، اللہ کی ذات کو مقصد بنا کر زندگی گزار کر تو دیکھیے۔ اللہ کے لیے مرنا، اس پر مر مٹنا سیکھیں، اس کے لیے جینا سیکھیں۔ خوشی میں بھی وہی ہو جو اسے پسند ہو، غم میں بھی اس کا لحاظ اظہار بھی وہ جو اسے پسند ہے، اور خفا بھی جو اسے پسند ہو۔ ہر دم اور ہر لمحے اس کی رضا مطلوب و مقصود ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر پل، ہر وقت، ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسلام نے شکر ادا کرنے کے ہمیں 4 طریقے بتائے ہیں: دل سے شکر ادا کرنا، زبان سے شکر ادا کرنا، نعمتوں کے استعمال سے شکر ادا کرنا، مخلوق خدا کی خدمت سے شکر ادا کرنا۔ اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے، آپ اس کے بجائے احترام کسی اور کا کریں تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم اللہ کے بجائے کسی اور کا احترام و اکرام کریں گے تو اس عمل سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک فطرتی اصول ہے کہ جس شخص پر کوئی احسان کرتا ہے، وہ بندہ اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس کی پسند کو بھی ترجیح دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حقیقی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہر وقت ماننے کی اور ترجیح دینے کی کوشش کریں۔ زبان سے شکر ادا کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کا اقرار اور اظہار کرے، ریاکاری مقصود نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ہر دی ہوئی چیز پر الحمدللہ کہے۔ مثلا الحمدللہ، اللہ نے مجھے آنکھوں کی نعمت سے نوازا ہے۔ بندوں کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو چھوٹی چیز دے، اس پر اس کو جزاک اللہ کہہ دیا جائے، تاکہ اس کے ذریعے اس کی دی ہوئی نعمت کا اس کو بدلہ مل جائے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو میرا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو عملی طور پر استعمال کرنا، اس کا استعمال کر کے اظہار کرنا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے میلے کچلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس پر آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ کپڑے صاف ستھرے پہن کر آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی
جمیل ہے اور خوبصورت اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اپنے وجود پر اظہار کرتے ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر استعمال نہ کیا جائے تو یہ بھی ایک ناشکری ہے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ نے کون سی آیات اور کون سے کلمات پڑھنے ہیں؟ تو جیسے آپ کو سورۃ جاثیہ کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ آیات بھی اسی کی آخری 2 آیات ہیں۔ اس کو اب کس طرح اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے یہ توجہ سے سن لیجئے گا۔ ناظرین، کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ تو یہ وظیفہ بھی شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی ایک مرتبہ لازمی پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو آپ کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ جاثیہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہیں کہ جس کے پڑھنے سے 1,00,000 حج کا ثواب اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھنے سے کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی کام، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہ رہتا ہے۔ تو آج کی وجہ سے آیات بھی سماعت فرما لیں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بس اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے، جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، تمام جہانوں کا رب ہے، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں سب بڑائی ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ بہت ہی کمال کی آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے، اس کی بڑائی اور اس کی حکمت کو بیان کیا ہے۔ جو شخص یہ آیات یاد کر لیتا ہے اور چاہے تو چلتے پھرتے بھی ان آیات کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اس کی تلاوت، اس کا ورد کرنے سے انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اس کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اس کو ڈھیروں ثواب ملتا ہے، اس کے ماں باپ کو بھی بہت ثواب ملتا ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والے کو 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک سے اپنی حاجت کو طلب کریں، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی وظیفہ آپ کے کام نہیں آ رہا تو یہ عمل لازمی کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ اس عمل کے بعد پتہ چلے گا کہ وظائف عام کیسے کرتے ہیں۔ ساری زندگی عمل کرتے رہو گے اور دولت پیسے دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے رہو گے۔ جس نے اس عمل کو کیا مال و دولت بے حساب اور بے تحاشا پایا ہے۔ تو محترم ناظرین، جب آپ اس عمل کو کرو گے انشاءاللہ آپ دیکھو گے کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے، جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی، لیکن آپ نے دعا بھی مانگنی ہے اللہ پاک سے کہ اے میرے اللہ
میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اے اللہ تو سب کا بادشاہ ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میری مشکلات دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میری دعائیں قبول فرما۔ جو بھی میرے اوپر بندشیں ہیں، جو بھی میرے اوپر رکاوٹیں ہیں، وہ دور کر دے۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے، اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ پیسے آپ نے کسی فقیر کو دے دینا ہے، کسی غریب کو دے دینا ہے، کسی ایسے بندے کو دے دینا ہے جو ضرورت مند ہو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل آپ کو لازمی کرنا ہے۔ اپنے رزق کے مسائل کے لیے، اپنی دولت کے مسائل کے لیے صدقے کی وجہ سے ہماری رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کی بہت سارے طریقے ہیں، جیسا کہ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دکھانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، کسی کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ دینے کے بے حد فضیلت اور فوائد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کئی گناہ بڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ ہم انسانوں کی اوقات کچھ نہیں، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے۔ ہم پر ساری عنایات اس رب کی ہیں جو اس جہان کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، مجبور، ضرورت مندوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں۔ ان کی ضروریات کا اس طرح خیال کریں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ضروریات کا خیال اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اے گناہ گاروں کو بخشنے والے، اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمان پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کی رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما۔ آمین۔ ہمیں صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔